الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ حضرات مومنین، قرآن مجید میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے رسول کہہ دیجئے کہ میں اجر رسالت کے طور پر کچھ نہیں چاہتا کہ آپ میرے قرابت داروں سے محبت کریں۔ غور طلب بات یہ ہے کہ پیغمبر نے اجر رسالت کے طور پر اپنے قرابت داروں سے محبت مانگی، لیکن سرکار کا کلمہ پڑھنے والوں نے وفات پیغمبر کے بعد آل محمد پہ ظلم کی انتہا کر دی، اور تقریباً 100 سال پہلے 1925 میں جو جنت البقیع کو ڈیمولش کیا گیا، جو انہدام جنت البقیع ہے، وہ ایک اور غمناک تاریخ و غمناک دن ہے۔ اصل میں ہمارے سماج کی ایک بہت بڑی مجبوری یہ ہے کہ ہم ہر اس آدمی کو مسلمان سمجھ لیتے ہیں جو کرتا پاجامہ پہنے ہوئے ہو، جس کے ماتھے کے اوپر ڈھٹا ہو، جس کے چہرے کے اوپر داڑھی ہو، سر پہ ٹوپی لگائے ہوئے ہو۔ یہ پہناوا اور یہ حلیہ بتاتا ہے کہ آدمی مسلمان ہے، جبکہ پہناوے اور حلیے کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ کربلا کے میدان میں جن لوگوں نے آل رسول کو قتل کیا تھا اور جو دین مٹانے پر تلے ہوئے تھے، ظاہری طور کے اوپر وہ بھی مسلمان تھے۔ آل سعود نے جو کارنامہ جنت البقیع کو منہدم کر کے کیا ہے، پوری دنیا سمجھ رہی ہے کہ آل سعود سے بڑا کوئی مسلمان نہیں ہے۔ داڑیاں بھی ہیں، ڈھٹے بھی ہیں، خانہ کعبہ کا طواف بھی ہے، قربانیاں بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اس بات کی علامت نہیں ہے کہ آدمی مسلمان ہے۔ مسلمان تب بنتا ہے جب سرکار کی پیروی کرے، خدا کو ایک مانے، محمد کو اللہ کا رسول مانے، اور ان چیزوں پر عمل کرے جو جو مصطفیٰ نے بتائے ہیں۔ حالانکہ ان لوگ در حقیقت میں دیکھیے، ایک عقل یہ کہتی ہے اور فکر کے بعد نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ صاحب یہ دنیا جو ہے، وہ جنہوں نے بھی جنت البقیع کو منہدم کیا ہے اور ان قبور کو توڑا ہے، یہ اہل بیت کے دشمن ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ اہل بیت کے دشمن نہیں ہیں، یہ در حقیقت دشمن اسلام ہیں اور یہ دشمن رسول ہیں۔ ان کو دشمنی رسول خدا کی ہے، ان کو دشمنی پروردگار کی ہے، کیونکہ محمد مصطفیٰ نے جو دین پیش کیا ہے وہ ان کے جھوٹے خداؤں کا انکار کرنے کے بعد کیا ہے۔ لا الہ الا اللہ، کہ نہیں ہے کوئی خدا سوائے خدا وحدہ لا شریک کے۔ تو یہ جو ایک تکلیف تھی ان کو ابتدا میں، وہ آج تک باقی ہے۔ پھر مصطفیٰ نے جو نظام قائم کیا ہے وہ ان کے جھوٹے نظام کے خلاف تھا۔ اب مجبوری یہ ہے کہ مسلمان تو بننا ہی بننا ہے۔ جیسے اس دور میں لوگوں نے مصلحتاً کلمہ پڑھ لیا تھا، اور اگر مصلحتاً کلمہ نہ پڑھتے تو دین میں داخل نہ ہوتے تو بدعتوں کو رائج نہ کر پاتے۔ تو یہ دشمنی اسلام کی ہے، یہ دشمنی مصطفیٰ کی ہے، کیونکہ آل رسول، ائمہ اہل بیت اور شہزادی کونین نے نظام مصطفیٰ کو بچانے کے لیے تمام قربانیاں اور شہادتیں دی ہیں۔ جو کچھ بھی کارنامے انجام ہوئے ہیں، جو کچھ بھی کام کیے گئے ہیں، وہ نظام مصطفیٰ اور نظام وحدانیت کو بچانے کے لیے ہے۔ لہٰذا وہ دشمنی اسلام، وہ دشمنی مصطفیٰ آل محمد کی طرف پلٹتی چلی گئی، اور اگر یہ نہ ہوتا تو ان کو ایسی کوئی دشمنی نہیں تھی۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو جو بڑے بڑے عالم گزرے ہیں، مورخ گزرے ہیں، انہوں نے کس طرح دو نظرہ پن کیا ہے۔ ابن تیمیہ کی اگر بات کی جائے تو یہ ابن ملجم، عبد الرحمن ابن ملجم جو قاتل مولا کائنات ہے، اس کے بارے میں لکھتا ہے کہ بڑا نیک تھا، متقی تھا اور پرہیزگار تھا۔ اور اسی کے بعد یہی ابن تیمیہ لکھتا ہے ابو لولو کے بارے میں کہ جو خلیفہ دیوم کا قاتل ہے، کہ وہ یہودی تھا اور نصرانی تھا اور کافر تھا، تمام چیزیں۔ تو ایک ہی آدمی، اگر خلفاء کی بات کی جائے تو اگر ایک نمازی اور روزے دار اور داماد رسول کو قتل کرتا ہے وہ مومن ہوتا ہے، اور اگر کوئی دوسرے خلیفہ کو قتل کرتا ہے تو وہ یہودی ہو جاتا ہے۔ یہ کمال کی بات ہے۔ تو یہ دشمنی اسلام کی ہے، اور انہی چیزوں کو آگے بڑھاتے بڑھاتے دھیرے دھیرے 1925 میں آل سعود نے ان قبروں کو توڑ دیا جو مزارات مقدسہ آل پیغمبر کے تھے، امام جعفر صادق علیہ السلام، شہزادی کونین اور امام حسن اور تمام ائمہ کی جو قبور ہے اس کو انہوں نے توڑا ہے۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ صاحب یہ صرف اہل بیت کے دشمن ہیں تو یہ درست نہیں ہوگا، کیونکہ اگر آپ تھوڑا سا اس سے بات دیکھتے ہیں تو انہوں نے جناب آمنہ کی قبر کو توڑا جو رسول خدا کی ماں ہیں،
اور انہوں نے جناب ابو طالب کی قبر کو مسمار کیا۔ اور اگر بات عالم اسلام کی جائے، دیکھیے ایسا نہیں ہے، شیعہ اور سنی دونوں مسلمانوں نے جنت البقیع کے انہدام کا احتجاج کیا ہے اور آج بھی احتجاج کرتے ہیں، کیونکہ جو بھی مسلمان ہے اور اس کے دل میں درد ہے کہیں نہ کہیں رسول اور آل رسول کا، تو وہ اس کی مخالفت کرتا ہے۔ لیکن وہ نام نہاد طبقات کی جو چہرے پر دین کی نقاب ڈالے ہوئے ہے، لیکن اس کو اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو ان کا کام ہی یہی ہے۔ انہوں نے چہرے پر دین کی نقاب ڈالی اور ان تمام آثار کو مٹانا شروع کر دیا، جیسے ابو ایوب انصاری جن کے یہاں سرکار نے پہلی مرتبہ قیام کیا جب حضور پہنچے، تو یہ تو وہ آثار تھے کہ جن کو بچا کے رکھنا چاہیے تھا، مگر انہوں نے اس مکان کو بھی توڑ دیا۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ جو ام المومنین ہیں اور رسول کی بیویاں امت کے لیے مائیں ہیں، تو ان کا جو مکان تھا اس کو بھی انہوں نے توڑ دیا۔ جبکہ غیر قوموں میں اگر دیکھا جائے تو جناب عیسیٰ کے گدھے کے پیروں کے نشان تک کو بچا کے رکھا گیا ہے۔ تو ان کا نہ مکتب صحابہ سے کوئی لینا دینا ہے، نہ ان کا مکتب تشیع سے کوئی لینا دینا ہے۔ یہ مکتب بنی امیہ ہے جس کا اسلام سے نہ کل کوئی واسطہ تھا، نہ آج کوئی واسطہ ہے، نہ کل ہوگا۔ یہ کل بھی دین کے دشمن تھے اور آج بھی دین کے دشمن ہیں اور کل بھی دین کے دشمن رہیں گے۔ دربار یزید میں چوتھے امام نے ان کو مخاطب کر کے کہا تھا، جب اذان ہو رہی تھی اور اشہد ان محمد رسول اللہ آیا، تو امام نے یہی کہا تھا کہ بتا یہ تیرے جد کا نام ہے کہ میرے جد کا نام ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ بنو امیہ کی پہلی کوشش یہ تھی کہ محمد الرسول اللہ کو ختم کر دیا جائے، اور آل محمد کا پہلا کارنامہ یہ تھا کہ وحدانیت باقی رہے، رسالت باقی رہے۔ تو اسی وحدانیت اور رسالت کو بچانے کے لیے آل محمد کی قربانیاں ہیں، اور اسی رسالت اور وحدانیت کو مٹانے کے لیے بنو امیہ کے آج تک کے تمام کارنامے اور دہشت گردانہ حملے ہیں۔ کسی بھی ممالک میں اور کسی بھی محلے میں اور کہیں پر بھی اگر یہ تمام چیزیں وجود میں آ رہی ہیں تو یہ وہی فکر ہے کہ جو شام کے دربار سے اٹھی تھی، یہ وہی سوچ ہے جو اس زمانے میں اٹھی تھی کہ لوگوں کو خریدا جائے، ورغلایا جائے، دماغ کو خراب کیا جائے، ان کے خلاف بولا جائے اور ان کو قتل کیا جائے جہاں مل جائے۔ آپ اگر ان چیزوں کو دیکھیں تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو وجود میں آتی ہیں، جن کو آنے کے بعد ایک سوچ کا پتہ چلتا ہے کہ انسان اہل بیت علیہ السلام اور خود رسول خدا کا کتنا بڑا دشمن اور کتنا بغض ان کے دلوں کے اندر موجود ہے۔ جیسے انہوں نے کہا کہ وہ قبور کو مٹا دینا چاہیے اور ان کے نقش نہیں ہونے چاہیے اور یہ تمام چیزیں بدعت ہیں، جبکہ سرکار کی زندگی میں اگر فتوے کی بات کی جائے تو کوئی آدمی فتویٰ کس بنیاد کے اوپر دیتا ہے؟ کیا سنت پیغمبر میں یہ چیزیں ہیں؟ سرکار نے اپنی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبروں کے نشان کو مٹایا تھا، قبروں کو توڑا تھا، صحابہ کو حکم دیا تھا کہ آپ قبروں کو توڑ دیجئے۔ خود حضور کے بیٹے ابراہیم کی قبر پر جب سرکار گئے ہیں اور اس قبر کو ٹوٹا ہوا پایا یا اس میں سوراخ پایا تو خود مرمت کری، اور ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا یہ قبر ٹھیک کر دینے سے مرنے والے کو فائدہ ملے گا؟ تو نبی نے جواب دیا کہ گھر والوں کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی۔ اس کے معنی یہ ہے کہ قبر کو توڑنا سنت پیغمبر نہیں ہے، قبروں کی مرمت کرنا سنت پیغمبر ہے۔ اور اسی طرح آج ہمارے ہاں جو روضے ہیں، نجف اشرف ہے، کربلا معلیٰ ہے اور مشہد مقدس ہے، قم ہے، شامرہ ہے، یہ تمام چیزیں ہیں، تو جب ہم جاتے ہیں تو ہماری آنکھوں کو بھی ٹھنڈک ملتی ہے، ہمارے دلوں کو بھی ٹھنڈک ملتی ہے۔ اور خود شہزادی کونین جناب حمزہ کی قبر پر جایا کرتی تھی، روایات میں یہاں تک آیا ہے کہ آپ خود ان قبروں کی مرمت کیا کرتی تھیں۔ جناب حمزہ کی قبر کے اوپر جیسے وہ مٹی وغیرہ لیپی جاتی ہے تاکہ یہ نشان باقی رہے۔ تو سرکار کی زندگی میں تو قبروں کو توڑتا ہوا کوئی نشان نہیں ملتا ہے، بلکہ حضور تو قبر کی مرمت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ قبروں کو توڑ دینا اور اس کو بدعت بتا دینا یہ کہیں کہ سنت پیغمبر نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ ان تمام نشانوں کو مٹا دینا تاکہ جو اسلام کے آثار ہیں وہ مٹ جائیں، جو دین کے آثار ہیں وہ مٹ جائیں اور باطل طاقتیں اپنے منصوبے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو کل بھی اور آج بھی اور آنے والے وقت میں بھی ہم ان چیزوں کی مذمت کل بھی کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں اور کل بھی کریں گے، اور جو بھی انصاف پسند مسلمان ہیں وہ بھی اس کی مخالفت کرتے ہیں، اور شیعہ سنی دونوں ہی مسلمان جنت البقیع کا احتجاج ایک زمانے سے کرتے چلے آ رہے ہیں اور کرتے رہیں گے جب تک کہ دوبارہ تعمیر نہیں ہو جاتی ہے، اور پوری دنیا میں جو بھی رسول اور آل رسول کے چاہنے والے ہیں ان کو تکلیف ہے، انہیں درد ہے کہ ان تمام مزاروں کے اوپر روضے تعمیر ہونے چاہیے تاکہ جو بھی چاہنے والے ہیں ان کو ایک خوشی ملے
اور وہ وہاں زیارت کرنے کے لیے جائیں۔ حالانکہ دشمنی کی انتہا ہے کہ لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر آپ یہ ارادہ و قصد کر کے نکلتے ہیں کہ قبر مصطفیٰ کی زیارت کرنے جا رہے ہیں تو آپ کا سفر جو ہے وہ درست نہیں ہوگا۔ ہاں، آپ طواف اور عمرے کی نیت کے جائیں تو بہتر ہے، لیکن اگر قبر مصطفیٰ کی زیارت کی نیت کر لی تو غلط ہے۔ دیکھیں، یہ آپ رسول اسلام کی دشمنی کا ایک اندازہ ہوتا ہے کہ مصطفیٰ کا کتنا بغض آدمی کے دل کے اندر، جن کا کلمہ پڑھ رہا ہے انہی کے دشمنی رکھتا ہے، جبکہ سرکار کی قبر مبارک کی زیارت کرنا بے انتہا شرف ہے، لیکن تعجب کا مقام ہے۔ تو یہ صرف اہل بیت کا بغض نہیں ہے، جنت البقیع کا انہدام شہزادی کونین کا بغض نہیں ہے، یا مولا کائنات کا بغض نہیں ہے، در حقیقت یہ بغض رسول خدا ہے، یہ پروردگار عالم کے حکم کی نافرمانی ہے۔ اور کیونکہ مصطفیٰ نے نظام پروردگار کو قائم کیا ہے، لہٰذا مصطفیٰ کی دشمنی ہے۔ آل محمد نے نظام مصطفیٰ کی حفاظت کی ہے، لہٰذا آل محمد کی دشمنی ہے۔ اور جو بھی دشمنان دین ہیں، دشمنان حق ہیں، وہ ہمیشہ کا یہ کام کرتے چلے آ رہے ہیں۔ مسجد نبوی ہو یا مسجد کوفہ ہو یا کربلا معلیٰ ہو، نجف اشرف ہو، ہر جگہ آپ کو یہ تمام چیزیں ملیں گی۔ جنت البقیع کے انہدام کے تقریباً 100 سال کے بعد عین 18 ذی الحجہ غدیر کے دن کربلا معلیٰ کے اوپر حملہ ہوتا ہے، پھر نجف اشرف کے اوپر حملہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد نجف پہ اٹیک کرتے ہیں، اور پھر تمام چیزوں کے اوپر یمن میں حملہ ہو رہا ہے، شام میں حملہ ہو رہا ہے، روضوں کے اوپر۔ اس کے معنی یہ ہے کہ آپ کو آل محمد کا بغض ہے، اور صرف آل محمد کا بغض نہیں ہے، آپ کو بغض رسول خدا ہے۔ دشمنی جو ہے وہ سرکار دو عالم کی ہے کہ مصطفیٰ کا نظام بچانے والوں کو ہم مٹا دیں گے تاکہ یہ تمام آثار مٹ جائیں، اور جب یہ آثار مٹ جائیں گے تو مصطفیٰ کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اور خدا نے اس بات کی ضمانت لی ہے کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ نبی اور آل نبی نے نظام پروردگار کو، نظام اسلام کو قائم کیا ہے، تو اب مشیت کی ذمہ داری ہے کہ قیامت تک یہ تمام چیزیں باقی رہیں، دنیا لاکھ کوشش کرتی رہے، یہ تو بچ نہیں چلا ہے، ورنہ قبر رسول بھی توڑ دیتے، یہ مجبور ہو گئے۔ مگر ان کے ان تمام اقدام سے یہ نہیں ہوتا ہے کہ مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ کا نام مٹ جائے۔ دنیا میں ہر وقت اذان ہو رہی ہے، فجر ہو، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، آپ لاکھ نام مصطفیٰ مٹانے کی کوشش کرتے رہیے، پوری دنیا میں ایک آواز گونج رہی ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اور جب تک نام مصطفیٰ قائم رہے گا، نام علی بھی قائم رہے گا، نام فاطمہ بھی قائم رہے گا، نام حسنین بھی رہے گا، اور ان تمام اولادوں کے نام باقی رہیں گے جو بھی ائمہ اہل بیت ہیں۔ میرے سرکار، میری گزارش ہے عالم اسلام سے کہ وہ جنت البقیع کے موقع کے اوپر، غمناک موقع کے اوپر مظاہرہ اور احتجاج کریں تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ رسول اور آل رسول کے چاہنے والے اس دنیا میں موجود ہیں، جن کو جنت البقیع کے انہدام کے تکلیف پہنچی ہے اور شدید تکلیف پہنچی ہے۔ اور ہمارا احتجاج اس بات کا ثبوت ہے پوری دنیا کے لیے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ ہیں جن کے اوپر ظلم ہوا ہے، ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں جنہوں نے ظلم کیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔